اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی جنگ صرف ایک ملک کے خلاف نہیں بلکہ امت مسلمہ کے خلاف سازش ہے۔ کراچی میں عوامی مسائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی ملک باچا خان نے کہا کہ اس نازک وقت میں مسلم امہ کو متحد ہو کر ایران کا ساتھ دینا چاہیے اور عالمی سطح پر واضح موقف اختیار کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب قیادت کو بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے ورنہ اس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں حاجی ملک باچا خان نے عوامی مسائل نیوز سے کیا گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آل واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی ملک باچا خان کے ساتھ۔ اس وقت جو امت مسلمہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کڑا امتحان ہے ایران کے ساتھ، جو امریکہ اس کے اتحادی جو اسرائیل جو مسلمانوں کا ازلی سمجھو دشمن ہے، انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور حال ہی میں بمباری کر کے وہاں ایران میں سکول کے جو نیتے بچوں کو بھی وہاں شہید کیا گیا ہے۔ ان سیاست پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ آئیں اسی حوالے سے ہم حاجی باچا خان مسعود سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا رائے ہے، امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے، ان کا اپنا ذاتی جو اس پہ کیا موقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علی زمان بھائی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس وقت جو ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہو رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پورا مسلم ممالک کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتحاد و اتفاق کرنا ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے، کیونکہ جب اگر مسلم ممالک ایک اتفاقی اتحاد میں نہ ہو تو اسی طرح چن چن کر مسلمانوں کو مارا جائے گا۔ اس وقت پہلے فلسطین تھا اور پھر ابھی ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ جو امریکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کا ہے وہ مانے، یہ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خود مختاری کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اس کے اوپر ہم کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور جو ایران کے اوپر اس وقت جو اسرائیل اور امریکہ ان کے اتحاد جو حملے ہو رہے ہیں، اس میں بے گناہ شہری بھی شہید کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو لیڈر تھے خمینی صاحب نے اپنے قربانی دیا اور وہ بھی شہید ہو گیا اس حملے کے اندر، مگر انہوں نے سر نہیں جھکا۔ اسی طرح سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے جنگ میں مذمت کرے اور پورے مسلم ممالک ایران کے ساتھ ہے، یہ ان کو چاہیے، اور نہیں دیا تو یہ میں سب مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کی آپ کی باری ہے، آپ یہ نہیں بچیں گے، اسی طرح چن چن کر آپ کو ماریں گے۔ اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران ہے عرب ممالک کے اوپر اٹیک کیا، کسی عرب ممالک کے اوپر انہوں نے اٹیک نہیں کیا، انہوں نے اس ہاڈے کو نشان بنایا جو امریکہ اور اسرائیل کے ہاڈے تھے، اور ان کے فوجی وہاں رہتے تھے، اسی کے اوپر حملہ کیا۔ تو عرب ممالک اور جتنے مسلمان ممالک ہیں، خاص کر ہمارے پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ابھی اس وقت ایران کے ساتھ ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے بتایا کہ تمام امت مسلمہ سے آپ نے ایک اپیل کی کہ مذمت کریں۔ مذمت تو بہت سال ہوتی ہیں، یہ عملی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایسا سوال یا ایسی کوئی اپیل یا کوئی ایسا جو آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو کہ جو امت مسلمہ کے اور تمام لوگوں کے، ظاہری بات ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں، دنیا آپ کو جانتی ہے، حکومتی حلقوں میں بھی آپ کا گہرا اثر رسوخ ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ امت مسلمہ کو کے لیے بھی کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ یہ جو سوئے ہوئے ضمیر ہیں یہ جاگ جائیں؟ مذمت سے تو میرے خیال میں یہ مذمت تو سب کرتے ہیں، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ بالکل، پورے مسلم ممالک کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں، اور سب مل کر اسی ایران کے ساتھ، یہ جو مسلم ممالک ہے ہمارے تو برادری ملک ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، اور بالکل مذمت سے کچھ نہیں ہوتے ہیں کہ مذمت کرتے یا نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ان غیر مسلموں کو اور ان اسرائیل اور امریکہ کے جو غرور ہیں ان کو خاک میں ملا دینا چاہیے۔ دیکھیں، غرور تو اس وقت خاک میں ملایا جائے گا سب جب امت مسلمہ متحد ہوگی، اور کئی ایسے بھی ممالک ہیں، دیکھو انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے کہ کلمہ گو مسلمان اس وقت جو منتشر ہو رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے جو ایران میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اس پر بچوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، تو ان جو عرب کے جو لوگ ہیں، ان عرب ممالک کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہماری وہ بھی سرزمین جو عرب ممالک کی یہ استعمال کرنے کے لیے جو امریکہ کو دی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں
تو عربوں کے لیے کوئی خاص پیغام دیں کہ عرب ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، عرب ممالک کا تو اس وقت بھی غلطی تھا جو سن 1991 میں عراق کے اوپر کویت اور عراق کے آپس میں حملہ ہوا، اور اس وقت جو امریکہ آ کر عرب ممالک میں بیٹھ گیا اور سعودیہ کے ساتھ دیا، اور عراق کو جو ہے نا، پھر جب عراق پہ حملہ ہوا اس وقت یہ عرب ممالک خاموش تماشائی بن کر بیٹھے تھے، اور اسی طرح افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، یہ سارے مسلم ممالک کو خاموشی تماشائی بن کر بیٹھے تھے۔ اب ایران کی باری ہے۔ میں تو عرب ممالک کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاص کر جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا تھا کہاں ہرسوں سے، مگر آپ لوگوں نے کوئی منہ توڑ جواب نہیں دیا اسرائیل کو، آپ نے فلسطین کے ساتھ نہیں دیا جو آپ کے مسلم ممالک ہے، جو آپ کے بھائی تھے۔ آپ نے جب مسلمان سب ایک ہی پلیٹ فارم میں ہونا چاہیے، اور سب کو ہونا چاہیے کہ خاص کر عرب ممالک کو کہ وہ اسرائیل یا امریکہ کو آڑے نہ دیا جائے۔ اگر وہاں سے جو بھی امریکی فوج یا ان کے آڑے سے ایران پر حملے ہو رہے ہیں تو ایران کا کیا، اس کو حق بنتا ہے جہاں سے آپ کے اوپر فائرنگ ہو رہا ہے، آپ کے اوپر آپ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو نشان بنا دیا جائے۔ بالکل، یہ تھے باچا خان مسعود، جنہوں نے بڑی تفصیل سے جو ابھی جنگ جو چھیڑ دی گئی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے، اور ایران کے خلاف یہ جنگ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے امت مسلمہ کے خلاف یہ انہوں نے یہ وارننگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام امت مسلمہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عرب ممالک ہیں انہیں فوری طور پر امریکہ کے اور ان کے اتحادیوں کے جتنے بھی آڑے ہیں یا کوئی بھی جو مدد ہے انہیں بالکل ختم کرنا چاہیے، تاکہ امت مسلمہ متحد ہو کر ساتھ دے کر مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کر سکے۔ جس طرح فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، بچوں کا قتل عام کیا گیا، اسی طرح ایران میں نیتے جو بچوں پر حملہ کر کے کئی بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ یہود و نصار ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ امت مسلمہ کا اس وقت ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ کردار ہونا چاہیے، اور مل کر جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، یہود و نصار کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔